آپ نے دیکھا یہ جلسہ جو ہوا ہے آج پی ٹی آئی کا پشاور میں، اور اس کے بعد ہم پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیا کیمپین لانچ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف، پاکستان کے خلاف بھی اب تو لگتا ہے وہ ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے آپ کی جماعت، آپ کی حکومت اس کیمپین کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو آج کے آپ نے جلسے کے حوالے سے کہا، میرے بھائی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں مجھ سے، وہ خود آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ آج کا جلسہ ان کا کتنا کامیاب رہا۔ یہاں سے ہزارہ سے لے کے میں سوابی آج گیا ہوا تھا، وہاں سے بھی کافی قافلے جا رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی 2-3 ہزار کے قریب یہ مجمع اکٹھا کر سکے۔ کے پی کے کی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ پنجاب میں اگر جلسہ ہوتا، کیپٹل میں ہوتا اور وہاں پہ تعداد کی کمی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے یا وہاں کے کچھ وسائل ان کے خلاف یوز ہوئے۔ یہاں پہ وسائل بھی ان کے، سب کچھ ان کا، اور جو آج انہوں نے بات کی یہاں پہ کہ ہمیں عوام جو ہے نہ ہیلتھ مانگ رہی ہے، نہ ایجوکیشن مانگ رہی ہے، نہ کچھ اور مانگ رہی ہے، بلکہ یہ عوام مانگ رہی ہے ویسے ہیلتھ اور ایجوکیشن خیبر پختونخوا کی، یا صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں وہ؟ مانگ نہ رہی ہوتی تو آج میں اسمبلی میں نہ ہوتا۔ 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے۔ ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ان کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس میں لوگ جا سکے۔ مطلب کہ یہ سیاست سے ہٹ کے کوئی مقابلہ بازی سے میں بات نہیں کر رہا، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آ کے چیک کر لیں۔ ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار ہے، لیکن ہمارے پاس برن یونٹ نہیں ہے۔ ہمیں مجبوراً مریم نواز سے چیز مانگنی پڑی۔ آٹے کی یہ پوزیشن ہے، میرے پاس ہری پور میں 6 لاکھ بوری پڑی ہے۔ ہتار میں آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت نے برن یونٹ لگایا ہے؟ ابھی انہوں نے اس کا پی سی 1 بن رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں اس کا افتتاح ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس گندم کا سکینڈل آیا تھا، اس سکینڈل کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے سٹور نہیں کھولے۔ یہاں پہ آ کے اگر ہری پور کی میں بات کروں تو ہمارے پاس 5000 کے قریب 100 کلو والی بوری بند پڑی ہے، اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ 50 کلو والے تروڑے پڑے ہیں، لیکن انہوں نے بند کر دیا۔ 3 سال سے ان کو ہوا نہیں لگنے دی۔ مجبوراً پنجاب سے مجھے آج الحمدللہ 3 جو ہیں وہ ڈیپو اپروو ہوئے، جو مزید اس سے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ مطلب ہماری مجبوری یہ دیکھیں کہ جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے لیے کبھی اڈیالہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، کبھی موٹر ویز بند کر رہے ہیں، لیکن صوبے کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اگر یہ گورننس کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے یہ فیوچر میں زیادہ آگے آ سکتے ہیں اور زیادہ اچھی لیڈ سے اور زیادہ اس سے۔ میں آتا ہوں بابر صاحب، آپ کے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ ہمارے سے بھی یہ بتائیے گا کہ جلسہ کیسا رہا پشاور میں، آپ کی اطلاعات کیا ہوں؟ بابر صاحب تو کہہ رہے ہیں 2-3 ہزار لوگ تھے وہاں پہ، ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے حساب سے کہنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، 2-3 ہزار لوگ نہیں تھے۔ دراصل جہاں پہ جلسہ ہوا ہے، پہلی حیرت تو مجھے اس پہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ لاہور میں ڈیفنس میں جلسہ کریں یا کراچی میں کلفٹن میں جلسہ کریں۔ حیات آباد یہ پوش ایریا ہے، یہ پوش ایریا ہے، اور یہاں پر زیادہ تر امیر لوگ رہتے ہیں۔ پشاور میں عمومی طور پر جلسے یا تو جناح پارک میں ہوتے تھے یا قصہ خوانی کے آس پاس ہوتے تھے، یعنی کبھی حیات آباد جلسوں کا مرکز نہیں تھا، اور ایسی جگہوں پہ جلسے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن حیات آباد سے بالکل ملحقہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سہیل افریدی کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے۔ فاٹا ایریا ہے، یہ باڑہ تحصیل ہے، دوسری طرف جمرود تحصیل ہے، اور یہ درمیانی علاقہ یہ سہیل افریدی کا حلقہ ہے۔ اپنے حلقے کے لوگوں کو غالباً وہ موٹیویٹ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ لوگ زیادہ ان کے حلقے کے تھے؟ ان کے حلقے کے زیادہ تر یہ حیات آباد 1982 سے پہلے یہ افریدیوں کے گاؤں تھے، یعنی اس کے سراؤنڈنگ چینی گاؤں ہے، اس کے اس طرف باڑہ ہے، اس طرف جمرود ہے، یہ سراؤنڈنگ افریدی ٹرائبز ہیں۔ تو ایک تو اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پشاور سے 13 صوبائی اسمبلیوں کے سیٹس ہیں، لیکن زیادہ تر پشاور میں پی ٹی آئی والے ہار گئے تھے، جس میں اسی حلقے سے تیمور جگڑا بھی ہار گئے تھے مسلم لیگ کے جلال خان کے مقابلے میں، جس کے بعد میں انہوں نے افغانی کا الزام بھی لگایا۔ 5 قومی حلقوں میں سے 4 پی ٹی آئی والے جیت گئے تھے، لیکن جلسہ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح پھر بھی نہیں ہوا۔ یعنی ایک چھٹی کا دن تھا، دوسرے امیر لوگ اسی حیات آباد میں رہتے ہیں،
तीसरा सुहेल अफरीदी का हल्का है, पीछे सारे अफरीदी ट्राइब्स हैं। चौथा यहाँ से हुकूमत भी इनकी है और MPAs और MNAs भी इनके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक आम सा जलसा था, यानी इतना बड़ा जलसा नहीं। आम सा क्या मतलब कितने लोग होंगे? यानी तकरीबन हो सकता है 10-12 हज़ार या 15 हज़ार तक भी हो, तो 15 हज़ार जलसा तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान 2 घंटे के नोटिस पर कर सकते हैं, एमल वली भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कोई इनकलाबी नहीं था। एक और बात, ये जिस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा था वो तकरीबन 150 कनाल पे है, लेकिन उसमें जिम भी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें टेनिस कोर्ट भी है, मुख्तलिफ, और वो अलग अलग बॉक्सेस में है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये फुटबॉल ग्राउंड में हो रहा था। उस फुटबॉल ग्राउंड की कैपेसिटी 5000 से ज्यादा हिरगिज नहीं। तो फिर 10-15,000 लोग यानी बाहर पार्किंग है, इसके इस साइड पे क्रिकेट ग्राउंड है, चूंकि वहां पे अच्छा हयाताबाद की अपनी आबादी 3.5 लाख है। कुछ अरसा पहले कमिश्नर पेशावर ने लिखा था कि हयाताबाद के 7 फेजेस हैं, हम मजीद 2 फेजेस बनाना चाहते हैं। PDA ने उनको लिखा था कि हयाताबाद की पॉपुलेशन 3.5 लाख है, तो जिसकी अपनी आबादी 3.5 लाख है, पोश एरिया है, अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोगों के बेटे बच्चे ज्यादातर PTI में भी होते हैं, और फिर ऐसे पोश एरियाज में जिस तरह ये बाबर नवाज ने जो जीता है ना, तो ये उन स्पॉट्स पे ज्यादा जीत गया है जहां पर अमीर लोग नहीं है। अच्छा, जो मैं उस इलेक्शन को मैं शफीउल्लाह जान साहब को जरा ले लूं प्रोग्राम में। शफी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि जो जलसा आज पेशावर में हुआ PTI का, ये कैसा, आपका क्या व्यू है? कामयाब है? और इसके मकासद क्या थे, और क्या वो मकासद आपको हासिल हुए? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। मैं हमाद साहब की बातों को सुन रहा था, लेकिन मैं उनकी जो ख्यालात थे, जो उन्होंने एक तज्जिया पेश किया, वो बिल्कुल हकीकत के मुनाफी है। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के मुकाम पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, ये एक कामयाब पावर शो था और हज़ारों लोग उसमें शामिल थे। और इस बात की गवाही हमाद साहब भी देंगे कि 12 किलोमीटर्स तक रोड्स ब्लॉक थे, बहुत से लोग जलसागाह पहुंच नहीं पाए। तो ये एक कामयाब पावर शो था। और जहां तक इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की या एमल वली साहब की बात की, एमल वली साहब की पार्टी तो आपको पता है कि वो तो सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग्स की हद तक रह गई है। अगर वो इस टाइप का पावर शो इतने दिनों में करना चाहिए भी तो मुमकिन नहीं है उनके लिए। और ना ही फजल रहमान साहब इतना बड़ा पावर शो कर सकते हैं जितना बड़ा पावर शो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोहेल अफरीदी की क़यादत में किया। ये एक बेहतरीन पावर शो था। जहां तक इस पावर शो के मकासद थे, हमने पहले भी कहा, अफसार साहब, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे मैंने ये बात की कि हमारे पास कोई रास्ता रह नहीं गया। हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, 9 दफ़ा वज़ीर आला साहब खुद अडयाला आए। हमने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का हुक्म हमारे पास है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। CM पंजाब को खत लिख दिया गया, PM को कह दिया गया, चीफ जस्टिस साहब को कॉल की गई, कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारे पास जो एक ही रास्ता बचा था वो अवाम के पास जाने का था। और आज आपने अवाम के जज्बात देखे होंगे, अवाम के जो जज्बात थे वो बयान करना काबिल नहीं हमारे लिए। जितने वो जज्बात थे और जो वो डिमांड्स कर रहे थे वो सब आपके मीडिया चैनल ने भी कवर किया होगा, और बाकी व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स भी मौजूद थे, उन्होंने भी कवर किया होगा। तो आज के मनाजिर जो थे वो इंतहाई काबिल दीद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो ग्राउंड, जो हमारा एक ताल्लुक है ग्राउंड के साथ, वर्कर्स के साथ, आम लोगों के साथ, और ये जो बात कर रहे हैं कि जी PTI एलीट क्लास की पार्टी है, हमाद साहब को पता नहीं है, पता नहीं उनके नॉलेज के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें तमाम लोगों की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम पाकिस्तान की आवाज है। इस वक्त इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर है। शफी साहब, हमारे साथ बाबर नवाज खान भी हैं, जो हाल ही में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। अभी आपके ज्वाइन करने से पहले उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अवाम, खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है आपकी, वहाँ के अवाम अब मुतनफ़र होते जा रहे हैं PTI से, क्योंकि PTI ने कोई काम नहीं किया, ना हेल्थ पे ना तालीम पे। और उन्होंने एग्जांपल दी कि मैं जो सीट जीता हूँ उसकी वजह यह है कि PTI के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग PTI को उस तरह पसंद नहीं करते। और साथ उन्होंने एग्जांपल दी है कि हत्तार जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे एक बर्न यूनिट भी नहीं बना सके 13 साल में, और वो पंजाब हुकूमत बना के दे रही है। अब क्या ये बात दुरुस्त है?
ابصار صاحب بالکل آپ کی میں نے تو بابر نواز صاحب کی باتیں نہیں سنی. جب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بابر نواز صاحب کے متعلق، تو بابر نواز صاحب کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، بڑے ہانریبل ہے، اور میں بڑا ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہوں، احترام کا رشتہ بھی ہے. لیکن میں یہ امید نہیں کر رہا تھا تھینک یو. بابر بہت نواز اچھی صاحب بات سے ہے. کہ جس طرح انہوں نے حالیہ الیکشن میں فارم 47 لیا، میں یہ امید نہیں کر رہا تھا، میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے، ان کی سیاسی سٹرگل ہے، وہ پرانے سیاسی کھلاڑی ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے جاری ہوا. یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ جو بابر نواز صاحب کا 23 نومبر کی رات جو ریزلٹ انہوں نے ریسیو کیا وہ اسلام آباد سے جاری ہوا. تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے، ان کی گورننس کا سوال ہے، تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. ابصار صاحب، آپ کو خیبر پختونخوا کے ڈائنامک کا بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ابھی تک کسی جماعت نے دوسری مرتبہ حکومت نہیں کی. ANP کو دیکھ لیں، MMA کو دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. واحد تحریک انصاف ہے جو 2013 میں پہلی دفعہ اقتدار میں آئی اور آج تیسری مرتبہ اقتدار میں ہے. اور جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں، میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، نواز شریف ہو گئے یا زرداری یا بلاول ہو گئے، یہ ہمارے ایک عام کارکن سے پاکستان ہم اس وقت نہیں جیت سکتے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بالکل عروج پہ ہے، تو اور عمران خان اس وقت برن یونٹ پاکستان کا کی جواب دے دیں کہ جو ہتار انڈسٹریل ایریا میں برن یونٹ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی انڈسٹریل ایریا میں ہونا چاہیے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی پنجاب حکومت بنا رہی ہے. یہ کیسی گورننس ہے؟ ابصار صاحب، آپ نے آج CM خیبر پختونخوا کی سپیچ کو فالو کیا ہوگا. ہم 1000 ارب روپے جو ہے وہ پشاور پہ لگانے جا رہے ہیں. ہم 5000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. میں اپنے حلقے کی بات کروں، کوہاٹ کی بات کروں، تو وہاں پہ ہم 1000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. اگر ہماری گورننس نہیں ہوتی، ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی، تو ہم تیسری مرتبہ حکومت تو اس کا مطلب ہزارہ ڈویژن آپ کی لسٹ میں نہیں ہے؟